پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں۔ روزانہ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں، قرآن کریم کی ان آیات کے کیا معنی مفاہیم ہیں اسے بالتفصیل بیان کر دیتے ہیں، اور بہت آسان اور سلیس الفاظ میں، سلیس انداز میں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کو سیکھا جائے اور قرآن کریم سے قربت اختیار کی جائے۔ قرآن کا علم منتقل کرتے ہیں ہمارے عہد کے جید علماء۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ آل عمران کی آیات 113، 114 اور 115 پر بات کروائیں گے، ایک انتہائی مقبول، معروف اور محبوب مفسر قرآن سے۔ خواتین و حضرات، یہ آیات کیا کہہ رہی ہیں، ہمیں کیا پیغام دے رہی ہیں، ہمیں کیا نصیحت کر رہی ہیں؟ اہل کتاب کے حوالے سے لیسو سوا، سارے جو اہل کتاب ہیں یہ سب یکساں نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں۔ من اہل الکتاب امۃ قائمہ، اللہ اکبر۔ ان اہل کتاب میں یہ امت قائم سے وابستہ لوگ ہیں، تو امت قائمہ کسے کہتے ہیں؟ وہ لوگ کہ جو راہ راست پہ ہوتے ہیں، کیا ان کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، یہ راتوں کو اٹھتے ہیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وہم یسجدون، اور سجدہ ریز ہوتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ سوال ہم یہ بھی رکھیں گے کہ یہود نے تو سجدے کو اپنی عبادت سے نکال دیا، مسیحی بھائی ان کی عبادتوں میں سجدے موجود ہیں، تو کیا یہ مسیحی بھائیوں کے تعلق سے فرمایا جا رہا ہے؟ اور یہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اللہ اکبر۔ یہ تو فریضہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے لیے سونپا ہے۔ کن مسیحیوں کی یا کن اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کسی اور جگہ فرما رہا ہے۔ یہ صالح لوگ ہیں۔ اب یہ صالح لوگ ہیں، اولئک من الصالحین۔ قرآن کریم میں کہاں کہاں یہ لفظ آیا ہے؟ انبیاء کے لیے بھی آیا ہے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یوسف علیہ السلام صالحین میں شمار ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر۔ ذرا اپنے مہمان جو ہمارے معزز عالم دین ہیں ان سے ہم اس موضوع پر بھی بات کروائیں گے۔ یہ لوگ جو بھی نیکی کریں گے اس کی ناقدری اللہ نہیں کرے گا۔ اللہ پرہیزگار ہے اور لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ یہ اختصار کے ساتھ چند بڑے بڑے موضوعات جو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں وہ ہم نے انٹرو میں بیان کرنے کی کوشش کی، سیکھیں گے، جوڑیں گے حالات حاضرہ سے بھی۔ شان نزول، جب یہ آیات نازل ہو رہی تھیں کیا حالات تھے، اور آج قرآن کریم کبھی پرانا ہوتا ہی نہیں اور ہو ہی نہیں سکتا، اور تا قیامت ذہن انسانی کی امامت کرتا رہے گا۔ تو آج کے جو اہل ایمان ہیں یہ آیات انہیں کیا پیغام دے رہی ہیں؟ تشریف فرما ہے میرے لیے بڑی خوش بختی کی بات، ہمارے ملک کا ایک جید نام، ایک مستند نام، محترم علامہ
رضی جعفر صاحب قبلہ۔ خواتین حضرات، علامہ رضی جعفر قبلہ صاحب کون آپ سے واقف نہیں؟ خواتین و حضرات، ہمیشہ ہم علامہ صاحب سے سیکھتے ہیں اور قرآن کریم کی تفسیر بہت ہی آسانی کے ساتھ اور دل نشیں انداز میں آپ بیان فرما دیتے ہیں۔ علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ وآناء اللیل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين۔ صدق اللہ العظیم۔ مگر سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں، راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ صالح لوگ ہیں جو نیکی بھی یہ کریں گے، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ خواتین حضرات، محترم علامہ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال کوئز۔ کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کسے قرار دیا گیا ہے؟ درست جواب متقی کو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کس پیغمبر کے لیے جنات، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے تھے؟ فرسٹ آپشن حضرت داؤد علیہ السلام، سیکنڈ آپشن حضرت سلیمان علیہ السلام اور تھرڈ آپشن حضرت زکریا علیہ السلام۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، بہت سارے موضوعات، بہت سارے نکات، اللہ کرے کہ اس کا احاطہ ہو جائے۔ لیسو سوا، اللہ کیا فرما رہا ہے اہل کتاب کے حوالے سے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی اہم آیات ہیں جن کی آپ نے تلاوت کی، سعادت حاصل کی ہے۔ قرآن مجید میں اہل کتاب کا تذکرہ بہت ہے، متعدد، لیکن اگر آپ ان کا تفصیلی جائزہ لیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو مذمت والی آیتیں ہیں ان میں 90% یہود مراد ہیں، ٹھیک، اور جو تاریخ والی آیتیں ہیں وہ نصارہ مراد ہیں۔
وجہ بھی ہے بالکل واضح، کیونکہ سرکار دو عالم خاتم الانبیاء حضرت صلی اللہ محمد علیہ مصطفیٰ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے قتل کی سازش، اسلام کو تباہ و برباد کرنے کی سازش سب سے زیادہ یہود نے کی ہے، اور بے پناہ حمایت کی ہے نصارہ نے۔ مثلا جب مکے میں حضور اکرم کے لیے حالات انتہائی سخت ہو گئے، چونکہ سرکار ابو طالب موجود تھے، اس لیے لوگ حضور پر تو اٹیک نہیں کر سکتے تھے، مگر جو لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے ان کو بے انتہا اذیت پہنچا رہے تھے۔ جی ہاں، جب ان کی اظہار ثانیہ بہت بڑھ گئی اور حضور اکرم نے محسوس کیا کہ صلی اللہ علیہ ان لوگوں کے لیے بہت دشوار ہے معاملہ، تو آپ نے قافلہ ترتیب دیا حبشے کے لیے۔ 82-83 افراد پر قافلہ مشتمل تھا، جو آپ نے جناب جعفر طیار کی قیادت میں بھیجا۔ نجاشی بادشاہ تھا وہاں کا، جس کا تذکرہ بعض احادیث کے مطابق 7ویں پارے کی پہلی آیت میں اور 6 پارے کی آخری آیت میں موجود ہے۔ نجاشی کے پاس یہ لوگ پہنچ گئے، ایک بڑا قافلہ بحری جہاز سے پہنچ گیا، اور اس نے ان لوگوں کو بڑے آرام سے رکھا گیا۔ ہاں بھائی مہمان ہیں، حرم شریف کے رہنے والے ہیں، یہاں یہ تشریف لائیں۔ سب بڑی آسودہ زندگی گزارنے لگے۔ مشرکین مکہ کو اس قدر عناد تھا اسلام اور مسلمانوں سے کہ ان کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ لوگ وہاں پر جا کے بڑی پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، تو انہوں نے اپنے کچھ سرداروں کو بھیجا کچھ تحفے تحائف لے کر کہ جاؤ نجاشی سے کہو کہ یہ لوگ ہمارے ملک شہر چھوڑ کے آ گئے ہیں، ان کو واپس کر دیجیے۔ یہ لوگ گئے تو نجاشی نے ان لوگوں کو بلایا، مسلمانوں کو۔ جی ظاہر قابل سالار جناب جعفر طیار تھے، جو جی حضور اکرم کے چچزاد بھائی تھے۔ بلایا کہ بھئی یہ مکے کے کچھ سرداران آئے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ خواہ شہر چھوڑ کے آ گئے ہیں، واپس آ جائیے۔ جناب جعفر طیار نے ان لوگوں کو مخاطب نہیں کیا، جی خود نجاشی سے کہا، بادشاہ سلامت ان سے پوچھئے کیا ہم نے ان میں سے کسی کو قتل کیا ہے جس کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں؟ مشرکین نے کہا نہیں، کسی نے قتل نہیں کیا۔ کیا ہم ان کے غلام ہیں اور ان سے بھاگ کے چلے آئے ہیں کہ یہ ہمیں پکڑنے کے لیے آ گئے ہیں؟ سردار نے کہا کہ نہیں، بالکل نہیں۔ اس طریقے کئی سوالات کیے انہوں نے۔ پھر کیوں ہمیں یہ یہاں سے واپس بلانا چاہتے ہیں؟ نجاشی نے قریش کے سرداروں سے پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیوں ان کو بلانے آئے؟ کہ نہیں، ان لوگوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے اور جس کی وجہ سے ہماری قوم میں تفرقہ پیدا ہو گیا، تو اس لیے ہم آئے ہیں کہ ان کو واپس کریں کہ سب میل ملاپ سے زندگی گزاریں۔ نجاشی نے ان سے پوچھا جناب کون سا دین ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ کہا کہ ہاں، اللہ نے ہم پر احسان کیا، ایک نبی ہمارے درمیان مبعوث کیا۔ اللہ اکبر۔ نجاشی نے پوچھا وہ نبی کیا حکم دیتا ہے؟ کہتا ہے میں حکم دیتا ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے، اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے۔ ہمارے یہاں قتل و غارت ہو رہا تھا، اس کو روکتا ہے، زناکاری ہو رہی تھی، بدکاری ہو رہی تھی، اس کو روکتا ہے، یہ سب باتیں روکتا ہے۔ اچھا، کہ یہ تو سارے انبیاء یہی کہتے رہے ہیں، تو اللہ اکبر، یہ بات تو صحیح ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے کہا یہاں پر بصیرت ظاہر ہوتی کہ پیغمبر نے جس کو سفیر بنایا تھا وہ کتنا بافہم انسان تھا۔ پوچھا کہ جس نبی کی تم بات کر رہے ہو اس پر کوئی کتاب نازل ہوئی ہے؟ کہا ہاں، قرآن نازل ہوا ہے۔ اچھا، اس میں سے کچھ یاد ہے؟ کہا ہاں یاد ہے۔ اللہ اکبر، اور انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ پہنچ گئے اس موقع تک جب جناب مریم درخت کے نیچے بیٹھی ہیں اور جناب عیسیٰ کی پیدائش ہوئی ہے، اور قدرت نے کہا حزی لے کے بجذع النخلہ، درخت ہلائیے کچھ پھل کر جائیں، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ کہنے کی 100% کلام حق ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ اس نے ایک تنکا اٹھایا، اتنا اس تنکے کے برابر بھی اس میں سچائی کے خلاف کچھ نہیں، اور پھر اس نے ان کو ڈانٹا کہ تم لوگ کیا بات کر رہے ہیں، یہ تو ایک بہت اچھا نبی آیا ہے اور اصلاح کر رہا ہے بنی نوع انسان کی، اور
ان لوگوں کو سیدھے راہ سے بنا، تم بدماشی کر رہے ہو ایسے. ان لوگوں نے پھر کچھ بات کرنا چاہیے، اس کا کہ ہم تمہیں مار کے بھگائیں گے یہاں سے، نکل جانے سے. تو یہ پہلا موقع ہے کہ جب مسلمانوں پر انتہائی سخت وقت آیا تو جس نے پناہ دی تھی وہ عیسائی تھا مذہباً. بعد میں کہتے ہیں مسلمان بھی ہو گیا تھا اور اس کی سرکار نے نماز جنازہ بھی غائبانہ پڑھی تھی، یہ موضوع الگ ہے. جی لیکن اس کے برخلاف یہود ہمیشہ مشرکین سے مل کر سرکار دو عالم کے خلاف سازشیں کرتے رہے. جی ہاں صلی اللہ بدترین بات جو ہے، بدترین بات، یہودیوں کا ایک گروہ آیا مکے میں، بڑے ان کے بزرگان، بڑے بڑے علماء بزرگان، سردار قریش کے پاس آیا. سردار قریش سے ان سے بات پوچھی، بھائی تم لوگ تو آسمانی کتاب میں پڑھے ہوئے لوگ ہو، یہ بتاؤ ہم جو یہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں یہ ہمارا دین اچھا ہے یا یہ جو حضور کا نام لے کر کہ یہ جو ایک نیا دین پیش کر یہ بہتر ہے؟ ان بدبختوں نے مشرکین کی تائید کی جی ہاں کہ ہاں نہیں تمہارا دین بہتر ہے. یہ فکری طور پر. جی ہاں ایک اور واقعہ ہے، بظاہر جناب صفیہ کا ہے یا انہیں جیسی کسی خاتون کا ہے، وہ بیان کرتی ہیں جی اور میرا خیال ہے کہ اس کا تذکرہ تفہیم القرآن میں موجود ہے. اچھا یا کہ قوم یہود سے بھی ایک پیغمبر نے رشتہ کیا ہے، ایک خاتون آئیں تو وہ خود بیان کرتی ہیں کہ میرے والد اور میرے چچا جی دونوں بڑے عالم دین تھے. جی ہاں اور گھر میں ذکر ہوتا تھا. جی گھر تو میں حضرت ہمیشہ، صفیہ ہی ہیں جہاں رضی اللہ تعالی عنہا. گھر میں ہمیشہ ذکر ہوتا تھا کہ نبی آنے والا ہے اور ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا. جی ہاں بہت اس کا تذکرہ ہوتا تھا اور یہ ساری دنیا بدل جائے گی اور جی ہاں ہر طرف عدل و انصاف ہو جائے گا اور یہ ظلم ختم ہو جائے گا اور جی ہاں ذخیرہ اندازی ختم ہو جائے گی، ہر وقت چرچا ہوتا تھا. جب حضور تشریف لائے تو دونوں بھائی آئے ملنے کے لیے آئے، چہرے کو دیکھا، باتیں سنی، قرآن کی تلاوت سنی، جو سابقہ کتابوں میں علامات تھی سب دیکھیں اور ہر طریقے سے مطمئن ہو کے واپس گئے. گھر جانے کے بعد آپس میں بات ہوئی کہ بھائی یہ کون ہے، کیا ہے؟ وہی ہیں جو جن کا تذکرہ. بڑے بھائی نے کہا ہاں یہ حقیقتاً یہی ہیں تو وہی. پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا نہیں جب تک زندہ ہوں مخالفت کرتا رہوں. یہ ان کی انتہائی بدنیتی کی علامت جی ہاں کہ پڑھتے رہے ہیں، چرچا کرتے رہے ہیں، حضور کو دیکھ کر مطمئن بھی ہو چکے ہیں کہ نہیں سب کچھ وہی ہے جو ہم نے پڑھا ہے، جی ہاں اور اس کے بعد اعلان ہے کہ نہیں ہم جی ہاں. جب تک زندہ رہیں مخالفت کریں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اللہ اکبر. اور مدنی زندگی میں بارہا کوشش کی ہے، سازش کی ہے کہ کسی طرح سے کہیں سے اوپر سے پتھر گرا کر کچھ کر کے حضور کو ختم کر دیں. اور جنگ بھی جو حضور کی سب سے انتہائی سخت جنگ ہوئی ہے وہ یہود سے جنگ ہوئی ہے خیبر کے اندر. تو اس لیے قرآن مجید کی بیشتر آیات میں جہاں مذمت ہے اس سے مراد یہود ہیں، اور جہاں تعریف ہے ان میں بیشتر نصارہ مراد ہے. چونکہ ایک جگہ اور بھی ہے کہ منہم قسیسین، یہ لوگ اچھے لوگ ہیں، عبادت کرنے والے لوگ ہیں. اس آیت میں بھی اسی بات کا تذکرہ ہے، چونکہ ایک تسلسل چل رہا تھا کہ یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب یا اہل الکتاب، بہت ساری مذمت آ رہی تھی، اس سے ایک استثناء ہے کہ نہیں سارے اہل کتاب برے نہیں ہیں، ان میں اچھے بھی موجود ہیں. قوم یہود میں سے بھی کچھ ایمان لائے ہیں تھوڑے بہت، مگر تعریف اس آیت میں نصارہ کی ہو رہی ہے. یہ لوگ ہیں کہ جو راتوں کو جاگتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ سجدہ تو کمال فروتنی کا نام ہے کہ انسان خالق کی عظمت کا تصور کر کے اپنے سر کو جھکا دے. سجدے میں سر بھی جھکتا ہے، جسم بھی جھکتا ہے، ہاتھ بھی جھکتا ہے، چہرہ بھی جھکتا ہے. ٹھیک ہے. اور سجدہ یہود کی عبادت میں شامل ہی نہیں ہے، نصارہ کے یہاں شامل ہے. جی تو اس لیے یہ آیت جو ہے یہ اہل کتاب ہی میں سے نصارہ کی تعریف کر رہی ہے، یہود کی نہیں کر رہی ہے. اچھا یہاں پر یہ امت قائمہ کی بات ہوئی ہے ان کے تعلق سے، تو یہ امت قائمہ کسے کہتے ہیں؟ یہ قائم اسی سے استقامت ہے کہ یہ بولو گے کہ دین پر استقامت کے ساتھ چل رہے ہیں. یعنی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو تعلیمات دی تھیں ٹھیک ان پر یہ قائم ہیں، ٹھیک انحراف نہیں کیا ہے۔ یہودیوں نے مسلسل انحراف کیا، ٹھیک وہ تو اتنے بد سرشت تھے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نکلے فرعون کے ظلم کی بنا پر، ان لوگوں کو لے کر نکلے، سامنے دریا آیا، قدرت کا عصا مارو، دریا سے راستہ بن گیا، یہ لوگ گزر گئے، پیچھے فرعون آیا اور وہ بھی اسی راستے میں داخل ہو گیا، قدرت نے حکم دیا موجوں کو کہ پھر مل جاؤ، اور پھر سارے کے سارے فرعونی غرق ہو گئے۔ یہ لوگ آزادی سے محمد کر آزادی سے جب ادھر نکل گئے، انہوں نے اس ایک علاقے میں دیکھا کہ لوگ کچھ بتوں کے آگے جھکے ہوئے ہیں، تو حضرت موسیٰ سے کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے ایسا خدا بنا دو، جی ہمارے لیے ایسا خدا بنا دو۔ تو یہ قوم وہ ہے کہ جو بد سرشت ہے بنیادی طور پر، جی اور میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ سائنسی طور پر توارث چلتا ہے نسلوں میں، ہاں یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے سگے بھائی کو کنویں میں ڈالا تھا حسد کی بنا پر، انہی کو تو بنی اسرائیل کہتے ہیں نا، جناب یعقوب کے وہ اولاد، وہ بیٹے جنہوں نے سگے بھائی کو، خوبصورت بھائی کو، پیارے بھائی کو، معصوم بھائی کو کنویں میں ڈال دیا اپنے حسد کی بنا پر۔ ٹھیک ہے تو یہ ان کی سرشت ہر دور میں رہی ہے۔ تو امت قائمہ، یہ وہ ہیں نصارہ کہ جو حضور اکرم کے تشریف لانے تک ان لوگوں کی تعریف ہو رہی ہے کہ جو قائم تھے ان تعلیمات پر کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان تک پہنچائی تھیں، اللہ اور ان تعلیمات پر عمل کر رہے تھے۔ ٹھیک انہی تعلیمات میں تھا کہ بارگاہ معبود میں سجدے ہو جاؤ، آیات الہی کی تلاوت کرو، اور رو گڑ گڑاؤ، راتوں کو جاگو۔ اللہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں یہ بات موجود ہے کہ وہ راتوں کو بہت جاگتے تھے اور بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، اور اس سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ بھی ہے۔ جی مامون کے دربار تھا، اور اس نے سارے مذاہب کے لوگوں کو جمع کر رکھا تھا، یہود بھی، نصارہ بھی، مجوس بھی، ہندوستان کے ہندو بھی۔ امام رضا علیہ السلام نے سب سے گفتگو شروع کی، یہودیوں سے گفتگو شروع کی، مجوسی سے شروع کی، ہندوؤں سے شروع کی۔ اس کا ایک حصہ عیسائیوں سے شروع کی، بڑی تعداد میں پادری جمع تھے، ان کی جناب امام نے تعریف کرنا شروع کی۔ جناب عیسیٰ اتنے خوبصورت تھے، اتنے وجیح تھے، اتنا اچھا خاندان تھا، اس قدر لوگوں سے مسکرا کر ملتے تھے، اور جہاں جاتے تھے لوگ ان کا استقبال کرتے تھے۔ مگر ایک مگر کہہ دیا، مگر کیا اس میں تو ابھی تک تعریف ہو رہی تھی، مگر کہاں سے آ گیا، لیکن کہاں سے آ گیا، لیکن کا مطلب کوئی گڑبڑ ہے۔ جی امام نے دوبارہ تعریف کرنا شروع کی کہ جناب وہ تو بڑے مہمان نواز انسان تھے، اور جو بھی ان کے پاس آتا تھا اس کی بہت خاطر مدارات کرتے تھے، اور اللہ سے دعا کر کے کھانے نعمت منگواتے تھے، ان کو کھلاتے تھے۔ لیکن اب تھوڑا معجمہ چوکا ہے، بھائی یہ لیکن کہاں سے آ گیا؟ جب بھائی لیکن کیا ہے؟ لیکن یہ کہ عبادت نہیں کرتے تھے۔ اب تو مسلمان بھی پریشان ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت عبادت نہ کرے؟ مگر امام نے جملہ مناظر کے تو پکا تھا، جی عبادت نہیں کرتے۔ اب وہ سارے پادری کھڑے ہو گئے، جناب کیسی بات آپ کرتے ہیں، وہ تو بہت عبادت گزار تھے، ساری رات عبادت کرتے تھے، ہم لوگوں کو تعلیم کی ہے کہ راتوں کو جاگا کرو، اللہ کو یاد کیا کرو۔ تو امام نے فرمایا اچھا اگر وہ خدا تھے تو عبادت کسی کرتے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ ایک ایسا جملہ تھا جس نے پورے اس میں انقلاب برپا کر دیا، ٹھیک اور بڑی تعداد نے کہا کہ نہیں آپ سچ کہتے ہیں کہ وہ بندے خدا تھے، راتوں کو عبادت کرتے تھے۔ انہوں نے ہمیں بھی حکم دیا ہے کہ راتوں کو جاگا کرو، دن میں تم لوگ اپنے کام میں مصروف رہتے ہو، رات کا وقت سناٹے کا وقت ہوتا ہے، اللہ سے لو لگایا کرو، اللہ سے رابطہ کیا کرو، آیات الہی کی تلاوت کیا کرو، اور دیکھو جب تم پر اثر ہو دل پر کہ ہاں یہ آیات واقعاً کس قدر اہمیت رکھتی ہیں، تو سجدے میں سر رکھ دو، کیونکہ اللہ کو سجدہ انسان کا بہت پسند ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ راتوں کی عبادت یعنی تہجد، بے ریا عبادت، بے ریا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ عبادت اللہ کو وہی مطلوب ہے کہ جو بے ریا ہو، بے ریا ہو، اللہ اکبر اللہ سحر کے اکبر۔ وقت جو ہوتی ہے وہ آخر بے ریا ہوتی جی اللہ ہے، اسی لیے اکبر قرآن نے کہا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سبحان اللہ سحر کے وقت اٹھ کے اللہ سے معافی کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اور آپ نے جو آیت یہاں پر بیان فرمائی، عطا فرمائی
مستغفرین بالاسحار کی بات بھی اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، اور اِنَّ قرآن الفجر کانا مشہودہ مشہودا، اللہ اکبر، گواہی دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ اچھا، یہاں جب آپ یہ فرما رہے تھے یہ بات، اور پھر یہ بات پوچھی جا رہی ہے کہ مسیح علیہ السلام کس کی عبادت کرتے تھے؟ اللہ اکبر۔ لیکن لہسو سوا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بالکل سیدھا اپنا راستہ اور اپنا رخ اللہ کی طرف رکھ رہے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آخری آیات مجھے یاد آ رہی تھیں جب آپ یہ گفتگو فرما رہے تھے، اور یوم حشر مسیح علیہ السلام کا اللہ سے مکالمہ ہو رہا ہے، وہ ذرا ارشاد فرمائیں۔ کہ حضرت خدا تعالیٰ سوال کرے گا، ایسا کیا تم نے بندوں کو کہا تھا کہ تمہاری عبادت کیا کریں مجھے چھوڑ کر؟ کہا پالنے والے، جو کچھ میں کہتا ہوں وہ تو جانتا ہے، تیری بات میں تھوڑی جانتا ہوں۔ میں تو جب تک ان کے درمیان موجود رہا اللہ اکبر، یہی کہتا رہا کہ صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ ان لوگوں نے میرے بات گڑبڑ کی ہے پالنے والے، اب تیرا لطف و کرم ہے، تو ان کو معاف کر دے، تو غفور الرحیم ہے، ان کو سزا دے تو صاحب اختیار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اپنی امت کی مغفرت کے لیے درخواست بھی کر دی، اور اللہ تعالیٰ کا مقام بھی واضح کر دیا کہ تیری مرضی، تیرے بندے ہیں یہ۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت پڑھتے تھے تو آپ کا گریہ فرماتے تھے، گریہ فرماتے تھے، اور راتوں کو بے انتہا جاگتے تھے اور روتے تھے آیات الہی، خاص طور پر سورہ نساء کی اس آیت کو بار بار پڑھوا کے سنتے تھے، کہ جس میں آیت ہے کہ جب ہم محشر میں سب کو جمع کریں گے اور ہر نبی اپنی امت پر گواہ ہوگا، ہم آپ کو سب پر گواہ بنا کر یہ سن کر آپ کی آنکھوں میں تشکر کے بنا پر غیر معمولی آنسو کے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، یہ راتوں کو اٹھتے ہیں، اور ان میں جیسے کسی اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں قصے سین ہیں، اللہ اکبر، آنسو بہاتے ہیں یہ، اور بلکہ کسی اور آیت میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ دعا مانگتے ہیں، دین قبول کرتے ہیں، اور اللہ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ گواہوں میں ہمارا نام شامل کر لے، ہمارا نام شامل کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اب یہاں ذرا سا آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ اور روز آخرت پر ان کا ایمان ہوتا ہے، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، تو توحید اور قیامت دونوں کو مانتے ہیں۔ ہر نبی کا پیغام یہی رہا ہے بنیادی۔ ٹھیک ہے، بنیادی طور پر میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اللہ کو مانو، اور روز آخرت کو مانو، اور اللہ کو توحید خالص کے ساتھ مانو۔ اللہ یکتا ہے، اللہ احد ہے، ذات میں یکتا ہے، صفات میں یکتا ہے، اختیارات میں یکتا ہے، عبادت میں یکتا ہے، عبادت میں یکتا ہے۔ یہ چار چیزیں لازمی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس جیسی ذات نہیں ہے، اس جیسی صفات نہیں ہے، اس جیسے اختیارات نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کی سجدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ روز آخرت کو مانتے ہیں کہ جواب دہی کا احساس، ایک دن پیش ہونا ہے اللہ کے سامنے۔ یہی تو انسان میں احساس سے ذمہ داری ایجاد کرتا ہے کہ ابھی مجھے پیش ہونا ہے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ دن ایسا ہوگا ایک ذرہ بھی نہیں چھپے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میں کبھی غور کرتا ہوں کہ قرآن نے جیسی جامع بات کہی ہے کسی آسمانی کتاب میں نہیں ہے، توریت میں نہیں ہے، انجیل میں نہیں ہے، زبور میں نہیں ہے، باقی جو کتابیں صحیفہ ابراہیم موسیٰ میں نہیں ہے، کسی میں نہیں، جو یہ انداز ہے کہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرے کے برابر، ذرہ اتنا معمولی، ہاتھ پر رکھیں وزن نہیں محسوس ہوگا، لیکن نیکی ذرے کے برابر ہے تو سامنے آئے گی، برائی ذرے کے برابر ہے تو سامنے آئے گی۔ یہ ایسی آیت ہے جو انسان کو انقلاب برپا کر سکتی، پوری زندگی اگر اس پر غور کرے کہ ہاں واقعی میں جو بھی کروں گا سب اللہ کے پاس آئے، اور یہ سب مجھے دیکھنا پڑے گا، تو میں خود سوچوں کہ میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں، اچھائیاں دیکھنا چاہتا ہوں، یہ برائیاں دیکھنا چاہتا ہوں، اور یہ اس کا لطف و کرم ہے کہ اچھائیوں کو بڑھا کے دکھائے گا، برائی اتنی ہی دکھائے گا جتنی ہوگی۔ جی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
لطف و کرم کی آپ نے بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ یہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ کے ساتھ ساتھ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ اپنا مقام واضح کر رہا ہے۔ اب جس کو میں چاہوں گا بخش دوں گا، جس کو چاہوں گا میں عذاب دوں گا۔ ہمارے ایک بزرگ بڑی اچھی بات کہتے تھے، جی کہتے ہیں انسان اگر چاہے جی تھوڑی سی کوشش سے اپنے کو نجات یافتہ بنا سکتا ہے۔ ٹھیک اس کی ایک مثال دیتے تھے، کہیں دیکھیں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ برائی کی سزا ایک کی ایک ہوگی، ٹھیک جتنی برائی اتنی سزا، نیکی کا عوض کم سے کم 1 کا 10 ہوگا۔ ٹھیک وہ کہتے تھے اگر مجھ سے آج 5 برائیاں سرزد ہوئی ہیں جی تو 5 ہی لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک، لیکن 5 نیکیاں کی ہیں تو 50 لکھی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محشر میں دیکھا جائے اچھا اس کے 50 نیکیاں ہیں، اچھا 5 برائیاں معاف کر دو۔ تو کہتے ہیں کہ اگر انسان سنجیدگی سے کوشش کرے جی تو یقینی طور پر نجات پا سکتا ہے سبحان اللہ کہ نیکیاں زیادہ ہیں، برائیاں چھوڑیے چلو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور اور کی وہ شفاعت کون ہے جو حضور برائیوں کی سے شفاعت پاک سے ہے؟ ہم تو کلکم خطاؤن، بالکل۔ اللہ اکبر، خطا کار سب ہیں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں کہ جو خطا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، رجوع کریں، پلٹ آئیں۔ زندگی کتنی آسان اللہ تعالیٰ نے بنا دی، بلکہ الدین و یسرن، دین بہت یرید آسان۔ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ ہے کہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے، تمہارے لیے مشکلات پیدا نہ کرے۔ خود سرکار کا ارشاد ہے انم بعثت بالشریعۃ السہلۃ السمحاء، اللہ میں ایسی شریعت کے ساتھ آیا ہوں جو بہت آسان ہے اور اس میں بڑی گنجائش رکھی گئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس میں بڑی گنجائش رکھی گئی ہیں۔ فاتقوا اللہ مستطعتم، جتنا ہو سکے جتنی استطاعت ہے بس اتنا تو تقوی اختیار کرو، لیکن یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اسکائی از دا لمٹ، یعنی اب اس میں آگے بڑھتے رہنا ہے، مگر وہ بہت سخت ہے۔ حق کا تقاتی والی آیت بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، جو مطلوب ہے اللہ کو، وہ مطلوب لیکن اتنا تو تقوی اختیار کرو مستطعتم، مستطعتم، جتنی تم میں استطاعت۔ ہم جیسے آرڈنری انسان کے لیے مستطعتم، اللہ اکبر اولیاء کے لے کے حق کا تقاتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ مقام کیا حاصل ہے؟ جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں مستعد رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ تو کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اچھا یہ تو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے، سوال آپ کی خدمت میں، کہ یہ ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ ہم پر عائد کر رہا ہے قرآن کریم میں نا، بہترین امت جو نکالی گئی ہے للناس، للناس، بنی نوع انسان کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ بھی وہی کام کرتے ہیں جو یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ جی جی۔ ارشاد۔ اصل میں بات یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام نے جو حکم دیے ہیں وہ سب مشترک ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، ٹھیک، دین تو اسلامی ہے۔ شریعتیں مختلف رہی ہیں، پہلی شریعت جناب نوح پر، پھر ابراہیم پر، پھر موسیٰ پر، عیسیٰ پر، آخری حضور اکرم پر۔ تو بنیادی پیغامات سب کے ایک ہیں، ٹھیک، اس لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جی، اچھائیوں کو حکم دیتے رہنا، برائیوں سے روکتے رہنا، یہ تمام انبیاء کے پیغامات میں شامل ہیں۔ حضور اکرم نے اس سلسلے میں بہت واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہنا، لوگوں کو نیکیوں کی تلقین کرتے رہنا، برائیوں سے روکتے رہنا، ورنہ تم پر برے حاکم مسلط ہوں گے جس کے بعد تمہارے اچھے لوگ دعا بھی مانگیں گے تو قبول نہیں ہوگی۔ یہ وارننگ ہے۔ اور ہم اثرات دیکھتے ہیں کہ اصل میں معاشرے کی اصلاح کا راستہ یہی ہے کہ انسان جہاں تک ممکن ہو نیکی کی ترویج کرتا رہے، تلقین کرتا رہے، جو بھی ملتا رہے اس کو سمجھاتا رہے، بھائی یہ کام برا ہے، یہ کام اچھا ہے، اس سے دامن بچاؤ، اس کو اپناؤ۔ قرآن کریم بنی نوع انسان کو ہر دور میں اس نے یہ حکم دیا ہے، اسی لیے یہ آیت میں چونکہ یہ لوگ دین پر قائم ہیں، ان لوگوں کا تذکرہ قائمتن، جی، وہ جو قائم ہیں،
تو چونکہ جناب عیسیٰ کی بھی تعلیم یہی تھی جی کہ دیکھو نیکی کے راستے پر چلنا، برائی سے اپنا دامن بچانا۔ البتہ جب دین اسلام آیا ہے جی تو قدرت نے مسلمانوں کا ایک تشخص بیان کیا ہے، سبحان اللہ، کنتم خیر امت، ٹھیک، یہ سب سے بہتر امت ہو تم۔ امت جناب نوح کی بھی تھی، ابراہیم کی بھی تھی، موسیٰ کی بھی تھی، عیسیٰ کی بھی تھی، سب امتیں ہیں ہر نبی کی، لیکن کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر امت ہو۔ کیوں بہتر امت ہو؟ تامرون بالمعروف، تم حکم دیتے ہو اچھائیوں کا اور منع کرتے ہو برائیوں سے، یعنی جو کوالٹیز ان کے اندر موجود تھیں ان کو تکمیل تک پہنچانے والی امت امت مسلمہ ہے، جس کے لیے سرکار دو عالم مبعوث ہوئے ہیں۔ اور امت مسلمہ کا افتخار یہ بھی ہے کہ 1,24,000 پیغمبروں میں سے جو اللہ کا محبوب ہے وہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم پر احسان اللہ نے کیا کہ اپنا جو محبوب تھا ہمیں اس کی امتی قرار دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ بات ہم امتی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور یہ ہمارا افتخار ہے۔ میرا سوال صرف جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ہمیں بہترین امت قرار دے رہا ہے، خیر امت نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکالا، اخرجت للناس، بنی نوع انسان کی بنی خدمت نوع کے لیے انسان نکالا کے ہے۔ لیے۔ اچھا، یہ جو ہمارے فرائض اللہ ہمیں بتا رہا ہے، یہی فرائض جو امت مسیح علیہ السلام کی ہے، جو مسیح علیہ السلام کے راستے پہ چل رہی ہے، ان کا بھی یہی کام ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ یہ تو ہم بھی کرتے ہیں، اور ہم میں اور ان میں کیا فرق ہوا؟ ہم خیر امت کیسے ہیں؟ خیر امت اس لیے کہ وہاں پر منہم امتن، ان میں سے ایک گروہ ہے، جی من اہل الکتاب امتن، جی 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 اہل کتاب میں سے ایک امت ہے، ٹھیک، یعنی کچھ لوگ ہیں۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ہیں جن کی ذمہ داری ہے، امت مسلمہ پوری کی ذمہ داری ہے۔ تو ہمارا ان کا جو فرق ہے وہ جزئی اور کلی کا ہے۔ اچھا، وہ ایک جز کے حد تک ہیں، ٹھیک، ہم کل کے طور پر ہیں۔ بالکل، اور سبحان اللہ، جس طرح فیہا کتب قیمہ، جی، کہ قرآن کریم میں تمام آسمانی کتابیں شامل ہو شامل گئیں، ہیں، شامل ہیں، اور قرآن ان کا مہیمن ہو گیا۔ مہمن ہو گیا۔ توریت کی باتیں بھی موجود ہیں، انجیل کی باتیں موجود ہیں، زبور کی باتیں موجود ہیں، سبحان قرآن کی باتیں سب میں نہیں ہیں۔ تو وہاں پر اہل کتاب میں کچھ لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، جن کی ذمہ داری ہے۔ امت مسلمہ پوری کی پوری ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخرجت للناس، سبحان تمام اللہ، انسانوں کے لیے پیش کی گئی ہے، دنیا کے اندر لائی گئی ہے۔ اور یہ بات سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے واضح ہے، خیر الناس من نفع الناس، سبحان اللہ، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو بنی نوع انسان کے لیے سب سے سود مند ہو، سب سے فائدہ مند۔ سبحان اللہ، تو چونکہ امت مسلمہ اخرجت للناس، بنی نوع انسان کے لیے نکالی گئی ہے، یہ لام افادہ ہے، یعنی اسے فائدے کے لیے۔ تو امت مسلمہ کا اس میں ایک فرق بھی نکل رہا ہے کہ امت مسلمہ کو ہر وہ کام انجام دیتے رہنا چاہیے جس میں تمام بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود پوشیدہ ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہاں پر بنی نوع انسان کی بات ہو رہی ہے، پوری انسانیت جو خدائی کنبہ ہے، اس کے لیے الخلق عیال اللہ، الخلق عیال اللہ، اللہ اکبر۔ صرف مسلمانوں کی بات یا اہل ایمان کی بات نہیں ہو رہی، انسان کی بات ہو رہی ہے کہ انسان کے لیے اخرجت للناس، تمام بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے اس کو نکالا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، کیونکہ اب وقت بالکل پروگرام کا آخری مراحل میں ہے، یہاں اللہ تعالیٰ دو باتیں فرما رہا ہے، میں چاہتا ہوں ذرا اس کو بھی آپ بالکل واضح کر دیجئے، کھول دیجئے کہ یہ باتیں کہ جو بھی یہ نیک عمل کریں گے ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، نہیں کی جائے گی۔ ایک بات ہی نا، اللہ علیہ اللہ بحاکم الحاکمین، ایسا نہیں ہوتا کہ کسی بڑے کے پاس آدمی جائے، اللہ تو حاکموں کا حاکم ہے، اللہ اکبر، تو وہ کیا ان کی نیکیوں کی ناقدری کرے گا؟ ایسا ہوئی، انعامات سے نوازتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب یہ کہ یہ صالح لوگ ہیں، یہ صالح لوگ ہیں۔ میں نے انٹرو میں ایک سوال
کی شکل میں ایک بات رکھی تھی کہ صالحین کے مقام پر اللہ تعالیٰ انہیں فائز کر رہا ہے، انبیاء کی دعا کہ ہمیں صالحین میں شمار کر. تو کیا یہ انبیاء کے مرتبے پر یعنی بات کہتے ہوئے بھی ایک ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ ان کی خواہش نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انعام دے رہا ہے، اور یہ فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں جو راتوں کو اٹھتے ہیں، جو امت قائمہ ہیں، جو راتوں کو سجدہ کرتے ہیں، جو نیکی کے کام میں لگ جاتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور انسانیت کی خدمت میں سرگرم رہتے ہیں. یہ صالحین ہیں. یہاں صالحین کن معنوں میں؟ اصل میں لفظ صالحین جو ہے جی ہاں، اس کے بہت مراتب ہیں. جیسے لفظ حیات، حی، اللہ بھی حی ہے، جی اس کے صفات میں کہ وہ حی ہے. جی ہاں، بندے بھی حی ہیں، نباتات میں بھی زندگی ہے، حیوانات میں بھی زندگی ہے، انسانوں میں زندگی ہے، حشرات الارض میں زندگی ہے، چوٹی میں زندگی ہے، مچھر میں زندگی ہے، ان تمام مخلوقات میں زندگی ہے. اور ظاہر ہے کہ ہر ایک کی زندگی کے مراحل کچھ اور ہیں. اسی طرح سے عالم، ایک عالم جس نے کچھ باتیں سیکھ لی، ایک پارہ قرآن مجید کے ایک پارے کا عالم ہے، دوسرا 5 پارے کا عالم ہے، تیسرا 10 پارے کا عالم ہے، چوتھا 20 پارے کا عالم ہے، 5واں پورے قرآن کا عالم ہے. عالم سب ہیں مگر تفاوت ہیں، متفاوت ہیں، درجات بلند ہیں. جی ہاں، تو اسی طرح صالحین، نیک انسان، نیک انسان ایک عام انسان بھی، آپ دیکھیں بھئی کبھی اس نے کوئی برائی نہیں کی تو آپ کہیں بھئی یہ بڑا صالح انسان ہے. ایک عالم جس نے ہمیشہ خیر کی تعلیم کی، آپ بڑا صالح قسم کا عالم ہے، یہ بہت صالح عالم. اس کے علاوہ پھر اولیاء تک پہنچیں گے، بہت بلند پایا، بہت نیک انسان ہے یہ. پھر انبیاء تک پہنچیں گے. انبیاء میں غیر العظم اور پھر العظم. غیر العظم میں بھی جیسے جناب یوسف علیہ السلام، وہ بھی صالحین میں شامل ہونے کی دعا کر رہے ہیں. العظم جناب ابراہیم علیہ السلام، وہ بھی صالح ہونے میں شامل کر رہے ہیں. اللہ اکبر. چونکہ مدارج مختلف ہیں، ہر درجے کے بعد وفوق کل ذی علم علیم، ہر صاحب علم کے اوپر بھی ایک صاحب علم ہے. اسی طرح ہر صالح کے اوپر ایک صالح ہے. ایک عام انسان بھی صالح بن سکتا ہے اگر وہ شریعت کے احکام کو فالو کرے. لیکن ظاہر ہے کہ اس ایک عام انسان کا صالح ہونا اور ہے، ایک عالم کا صالح ہونا اور ہے، ایک بہت بڑے فقیہ کا صالح ہونا اور ہے، ایک نبی کا صالح ہونا اور ہے، اور ابو الانبیاء جناب ابراہیم کا صالح ہونا اور ہے. تو یہ سب تدریجی مراتب ہیں، تدریجی مراتب ہیں. اور ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ میں ایسا بندہ بن جاؤں کہ قدرت کہے کہ یہ صالح بندہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ اللہ یہ فرمائے کہ یہ صالح بندہ ہے. بندہ یہ نہیں کہے کہ میں صالح وہ ہوں، پھر تو خراب ہو گیا. وہ خراب ہو گیا معاملہ. جیسے ہی اس نے کہا میں صالح بندہ ہوں، خراب ہو گیا. سبحان اللہ. دعا کرے پالنے والے مجھے صالح بندہ. سبحان اللہ. اپنا علامہ صاحب لاسٹ 2 منٹس ہم نے کیا سیکھا؟ یہ آیات ہمیں کیا سبق، کیا روشنی، کیا ہدایت دے رہی ہیں؟ ٹو ڈوز، کرنے کے کام کیا ہیں؟ ہمارا تعلق اہل کتاب سے کیا ہونا چاہیے؟ ہم اہل کتاب کو لیسو سوا، سب برابر نہیں ہیں، اللہ فرما رہا ہے. ہمارا رویہ کچھ اور ہو جاتا ہے. آپ نے جو بات فرمائی اور بالکل واضح فرما دی کہ یہود کے تعلق سے قرآن کریم بہت ایک سخت رویہ رکھتا ہے، بہت سخت. لیکن مسیحی بھائی ہیں ہمارے، ان سے تو بہت نرم، اور ان سے تو قربت ہماری بہت زیادہ ہونی چاہیے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیونکہ یہ بالکل واضح ہے کہ سرکار دو عالم کی 23 سالہ تبلیغی زندگی میں سرکار دو عالم نصارہ نے صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو ختم کرنے کی کوئی سازش نہیں کی. ٹھیک ہے. اور یہودیوں نے بکثرت سازشیں کی ہیں. دوسری بات، نصارہ نے کوئی جنگ مسلط نہیں کی، یہودیوں نے جنگ مسلط کی، جس کا خیبر میں حضور کو مقابلہ کرنا پڑا. تیسری بات جو سب سے سخت میرے نزدیک ہے، جنگ مسلط کرنا سے بھی زیادہ سخت ہے، کہ ان یہودیوں نے مشرکین کے مذہب کو صحیح مان لیا، بہتر قرار دیا اللہ اکبر، سرکار دو عالم کے لائے ہوئے دین سے. اللہ اکبر. یہ تعصب میں، تعصب کی دشمنی میں.
وہ لوگ دشمنی میں اتنے گر جاتے ہیں کہ بت پرستی کو توحید پرستی سے بہتر قرار دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے اگر ان کی مذمت کی ہے تو حق بجانب مذمت کرنا، ٹھیک، کہ جو اتنے گر جائیں کہ بت پرستی کو خدا پرستی سے بہتر قرار دیں۔ جی، محمد بلا رہے ہیں خدا پرستی کی طرف، مشرکین بلا رہے ہیں بت پرستی کی طرف، یہ کم بخت کہتے ہیں کہ نہیں، محمد جو بلا رہے ہیں وہ بات ٹھیک نہیں ہے، بت پرست بلا رہے ہیں وہ بات ٹھیک ہے۔ تو اس لیے قرآن نے جو سخت رویہ اختیار کیا ہے وہ ان وجوہ کی بنا پر ہے ٹھیک ہے، کہ جناب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وآلہ کی 23 سالہ زندگی میں پریشانیاں جو ایجاد کی ہیں وہ یہودیوں نے کی ہیں، جو نرمی اختیار کی ہے وہ نصارہ نے کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ہمیں بھی مسیحیوں کے تعلق اور سے، اسی لیے معاف کیجیے گا، اسی لیے مسیحی مباحثے کے لیے آئے، جی مگر جب حضور کا جلال دیکھا، جی، حضور کا انداز دیکھا صلی اللہ اور علیہ حضور کے اخلاق دیکھے، اور پھر حضور آئے میدان مبارک میں جن لوگوں کو لے کر ان کو دیکھا، کہا کہ نہیں، ہم آپ کے مقابلے میں کوئی بات نہیں کریں گے، اب ہم آپ کے لیے جزیہ دینے کو تیار ہیں، ہم امن سے رہیں گے، آپ سے کوئی مقابلہ کرنے کو تیار نہیں۔ تو یہ وہ ہیں کہ جو حضور سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے، اور وہ خبیث وہ ہیں کہ جو حضور کے مقابلے پر آتے ہیں، یہاں تک کہ ان کو تلوار کے ذریعے سے قتل کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علامہ صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ کا، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا۔ بہت شکریہ۔ خواتین حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ اپنے علماء کے ہم دلی شکر گزار رہتے ہیں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کر دیتے ہیں۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا کسے قرار دیا گیا ہے؟ درست جواب متقی کو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کس پیغمبر کے لیے جنات، انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے تھے؟ فرسٹ آپشن حضرت داؤد علیہ السلام، سیکنڈ آپشن حضرت سلیمان علیہ السلام، اور تھرڈ آپشن حضرت زکریا علیہ السلام۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922143527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019 وقت قرآن اندازی کا۔ علامہ صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے آج کے ونر کون ہیں؟ بہت تہ سے نکالی آپ کی پرچی۔ ماشاءاللہ، آمنہ پروین صاحبہ، کہاں سے؟ فرام راولپنڈی۔ راولپنڈی۔ آمنہ پروین صاحبہ راولپنڈی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں، محتاجی کی زینت پاک دامنی اور دولت مندی کا حسن شکر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ محتاجی کی زینت پاک دامنی اور دولت مندی کا حسن شکر ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان کیا اللہ۔ عمدہ کلام ہے۔ سبحان اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بہروں بر